أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آنے والوں کے پہلے گروہ میں سے سبقت کرنے والے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے والذین اتبعوہم، اور پھر وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی بإحسان، نیکی کے ساتھ، احسان کے ساتھ، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا، ورضوا عنہ، اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہوئے، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور تیار کیا اللہ نے ان کے لیے جنت جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو جو منافق تھے مدینہ کے، ان کے بارے میں آیات ارشاد فرمائیں، اس کے بعد جو دیہاتی منافق تھے ان کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ دیہاتی منافقوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دیہات کے جو مومن تھے لوگ ان کا ذکر فرمایا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ عام اہل ایمان کا یا صحابہ کرام کا ذکر فرما رہے ہیں۔ عام صحابہ کرام کے بارے میں اہل علم نے دو گروہ بنائے ہیں، بڑے گروہ۔ ایک وہ جو سابقون الاولون جس کا ذکر اللہ نے یہاں فرمایا ہے، ایک وہ گروہ، اور ایک وہ گروہ جو ان کے بعد آئے صحابہ کرام میں سے۔ لیکن اس بات میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ پہلا گروہ جو ہے وہ کس زمانے تک شمار ہوتا ہے صحابہ کرام کا۔ بعض علماء نے ہجرت تک کے زمانے کو پہلا شمار کیا ہے کہ جو ہجرت لانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے لوگ ایمان لائے وہ سابقون الاولون میں ہیں۔ بعض اہل علم نے غزوہ بدر کو شمار کیا ہے کہ غزوہ بدر سے پہلے ایمان لانے والے وہ سابقون الاولون میں سے ہیں، اور غزوہ بدر کے بعد ایمان لانے والا وہ دوسرا گروہ ہے۔ اور اسی طرح بعض علماء نے صلح حدیبیہ، غزوہ حدیبیہ کو معیار قرار دیا ہے کہ غزوہ حدیبیہ سے پہلے ایمان لانے والے سابقون الاولون میں سے ہیں، اور حدیبیہ کے بعد ایمان لانے والے یہ دوسرا گروہ ہے۔ لیکن جو بات زیادہ دل کو اپیل کرتی ہے اور جس پہ زیادہ علماء کا اتفاق ہے وہ یہی ہے کہ مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے جو صحابہ کرام ایمان لے آئے وہ سابقون الاولون میں سے ہیں، اور جو لوگ ہجرت کے بعد ایمان لائے وہ دوسرا گروہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ پہلا گروہ جو ہے درجے کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے افضل ہے پچھلے گروہ سے۔ اس درجہ بندی کے بعد اور درجہ بندی بھی کی ہے علماء نے، اور اس درجہ بندی میں سب سے افضل صحابہ میں سے چاروں خلفاء ہیں، اور ان کے بعد پھر ہجرت کرنے والے ہیں۔ ہجرت کرنے والوں کے بعد بیعت عقبہ میں حصہ لینے والے، پہلی بیعت میں، پھر دوسری بیعت عقبہ میں حصہ لینے والے، پھر اس کے بعد غزوہ بدر میں حصہ لینے والے، پھر غزوہ حدیبیہ میں حصہ لینے والے، اور پھر اس کے بعد جیسے جیسے کسی صحابی نے زیادہ غزوات میں حصہ لیا اس کا درجہ اور مقام افضل ہے، اولا ہے بنسبت اس صحابی کے جس نے غزوات میں کم درجہ لیا، کم حصہ لیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فضیلت بیان فرمائی ہے ان صحابہ کرام کی جو ابتداء میں اسلام لائے،
جو ابتدا میں اسلام لائے ان کی اللہ تعالیٰ نے فضیلت بیان فرمائی ہے، اس لیے کہ جو ابتدا کا زمانہ تھا وہ بڑا کٹھن زمانہ تھا، اور اس میں ایمان لانا گویا کہ اپنے موت کو دعوت دینی تھی۔ جو بیچارے باہر سے آ کے آباد ہوئے مکہ میں، یا جن کی حیثیت غلاموں کی تھی، ان کا تو مرتبہ ویسے ہی معاشرے میں کم تھا، لیکن جو لوگ خاندانی لوگ تھے اور مکہ کے رہنے والے تھے، ان کے ساتھ بھی ظلم و ستم میں کفار اور مشرکین نے کمی نہیں کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریشی تھے، اور پھر وہاں کے مقیم تھے، اپنا خاندان اور کنبہ قبیلہ تھا، پورا زور تھا، لیکن اس کے باوجود جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ 38 آدمی ہو گئے ایمان لانے والے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ میں حرم میں جا کے اپنے اسلام کا اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا حضرت ابو بکر کو کہ نہیں، ابھی اتنی تعداد نہیں ہے ہماری، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کو اصرار رہا اس بات پہ، نہیں یا رسول اللہ میں جا کے اپنے ایمان کا اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حرم میں جا کے اعلان کیا اپنے اسلام کا، اپنے ایمان کا، اور ان کے ساتھ معاملہ یہ کیا کافروں نے کہ کافر پل پڑے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، اور اتنا پیٹا حضرت ابوبکر صدیق کو کہ اسی حدیث میں یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا چہرہ اتنا سوج گیا کہ ناک نظر نہیں آتی تھی۔ اور عتبہ جو ان میں سے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی، غزوہ بدر کے موقع پہ بھی کافروں میں سے اگر کسی میں خیر اور بلائی ہے تو یہ عتبہ بن ربیعہ ہے۔ اسی عتبہ بن ربیعہ نے اتنا پیٹا نبی صلی اللہ علیہ حضرت ابوبکر صدیق کو جوتوں کے ساتھ کہ مار مار کے چہرہ سجا دیا، اسی عتبہ بن ربیعہ نے۔ اور جب خاندان والوں نے دیکھا کہ کہیں اس کی موت نہ واقع ہو جائے تو خاندان والوں نے چھڑایا حضرت ابوبکر صدیق کو، اور جب ان کی حالت دیکھی گھر لے گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور گھر جا کے خاندان والوں نے دیکھا کہ کہیں یہ تو اتنا مارا گیا ہے، اتنا پیٹا گیا ہے حضرت ابوبکر صدیق کو کہ کہیں ان کی موت نہ واقع ہو جائے۔ جو خاندان والے تھے وہ دوبارہ پلٹ کے حرم میں آئے، آ کے دھمکی دی مشرکین کو اور کفار کو کہ اگر ابوبکر زندہ نہ رہا تو ہم عتبہ بن ربیعہ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اتنا پیٹا گیا حضرت ابوبکر صدیق کو، اور خوف کی صورت یہ تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق کو جب ہوش آئی شام کے وقت تو حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ والدہ پاس تھی، والدہ کہنے لگی کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں اور ان کا کیا حال ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ ام جمیل بنت خطاب کے پاس جا کے پتہ کرو، اسے پتہ ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی والدہ جو تھیں وہ ام جمیل کے پاس گئیں، جا کے پوچھا تو ام جمیل نے صاف انکار کر دیا کہ مجھے پتہ نہیں ابوبکر کون ہے اور مجھے پتہ نہیں محمد کون ہے۔ حالانکہ جانتی تھی، ایمان لا چکی تھی اور ساری صورتحال کا پتہ تھا، لیکن خوف اتنا زیادہ تھا اس معاشرے میں ایمان لانے والوں کے لیے کہ اس لیے کہ پیٹنے والا تو اپنا بھائی تھا۔ عمر بن خطاب پیٹنے والے تھے بہن کو، بہن نے خوف کی وجہ سے کہا کہ مجھے نہیں پتا ابوبکر کون ہے اور نہ ہی مجھے پتا ہے محمد کون ہے، لیکن ساتھ یہ بات کہی کہ اگر تم پسند کرتی ہو تو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، جا کے میں دیکھتی ہوں ابوبکر کون ہے، میں پھر اسے پوچھوں گی محمد کون ہے، پھر میں پوچھ کے بتاؤں گی اگر مجھے پتا ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی والدہ ام جمیل کو ساتھ گھر لے آئی۔ حضرت ابوبکر نے حضرت ام جمیل سے پوچھا کہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، تو ام جمیل کو وہاں بھی وہ خوف طاری تھا، کہنے لگی کہ تمہاری ماں پاس ہے۔ اتنا خوف تھا ایمان لانے کا۔
اللہ تعالیٰ نے جو تعریفیں کی ہیں نا صحابہ کرام کے، صحابہ کرام کے بارے میں بڑی بد نصیب اور بڑے بدبخت لوگ ہیں وہ جو صحابہ کرام کے بارے میں ان پہ تنقید کرتے ہیں یا صحابہ کرام کے بارے میں کوئی گستاخی کا لفظ زبان سے نکالتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پہ ام جمیل نے بتایا، حضرت ابوبکر کہنے لگے کہ میری ماں کی فکر نہ کرو، بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ تو ام جمیل نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دارالارقم میں ہے، اور یہ بھی ان صحابہ کی صحیح بات یہ ہے کہ جو جرت تھی ان کی اور جو انہوں نے جس طرح مقابلہ کیا قریش کا، بالکل نوجوان تھے ابو الارقم، اور نوجوانی کے زمانے میں بالکل صفا کے ساتھ بہت بڑا مکان تھا ان کا، بڑی حویلی تھی ان کی، اور اس زمانے میں انہوں نے کافروں کا دباؤ برداشت کرنے کے بعد، دباؤ برداشت کرتے ہوئے اپنی ساری کی ساری حویلی جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دی کہ یا رسول اللہ آپ یہاں تشریف لایا کریں اور جو بھی مسلمان ہوتے ہیں یہاں آ جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ ام جمیل اور حضرت ابوبکر کی والدہ دونوں مل کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دارالارقم میں لائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام بھی بیٹھے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے وہاں۔ جب دیکھا تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ رکت طاری ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھ کے حضرت ابوبکر کا چہرہ چوما نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، باقی صحابہ کرام نے بھی چہرہ چوما حضرت ابوبکر صدیق کا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اور تو کوئی تکلیف نہیں، لیکن اس ملعون نے جو میرے چہرے پہ جوتے مارے تھے اس کی بڑی تکلیف ہے مجھے۔ اندازہ لگائیے یہ خاندانی آدمی تھے، قریشی آدمی تھے، ان کا یہ حال کیا کافر۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار تھے، سردار کے بیٹے تھے، اور فوجی عہدے جتنے بھی تھے وہ ان کے پاس تھے، اس خاندان کے پاس تھے، لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوا تو لوگ میرے گھر پہ آ گیا مجھے قتل کرنے کے لیے۔ میرے گھر سے باہر جمکٹا لگ گیا، سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ آس بن وائل آیا وہاں پہ، کہنے لگا کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے کہ ہمیں عمر کا سر چاہیے۔ کیوں چاہیے؟ اس لیے کہ مسلمان ہو گیا ہے، بے دین ہو گیا ہے، اس نے اپنا دین بدل لیا۔ یہ وہ طاقتور عمر ہے جس کے بارے میں صحابہ کہتے تھے کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے تو اسلام کی عزت بڑھ گئی، ہمارا حوصلہ بڑھ گیا، یہ وہ عمر ہے۔ اور پھر ہاتھا پائی بھی کی، مار کٹائی کی لوگوں نے، لیکن آس بن وائل نے بچایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جو باقی بیچارے لوگ تھے، حضرت بلال تھے، حضرت خباب تھے یا حضرت عمار تھے، وہ تو بیچارے ویسے ہی باہر سے آ کے آباد ہوئے تھے، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو تو گلے میں رسی ڈال کے اس طرح گھماتے تھے جس طرح کسی مردے کو گلے میں رسی ڈال کے گھمایا جاتا ہے، تپتی ریت پہ لٹا دینا۔ اور خباب بن عط رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت عمر نے اپنی عمارت کے زمانے میں کہنے لگے کہ خباب پرانے زمانے کی کوئی بات تو سناؤ، تمہارے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ حضرت خباب فرمانے لگے امیر المومنین بات سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی پوچھ سے کپڑا اٹھایا، کہنے لگے کہ یہ دیکھ لیں۔ آگ کا الاؤ جلاتے تھے، کوئلے دہکاتے تھے، اس کے اوپر مجھے لٹا دیتے تھے، اور میرے جسم کی چربیاں کوئلوں کو بجھاتی تھی، اور پشت پہ گڑے پڑ گئے تھے آگ کی وجہ سے۔ یہ جو ایک بات تو یہ ہے کہ جو آج بھی دشمنی ہے مسلمانوں کے ساتھ کافروں کی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جرم ان کا کوئی نہیں تھا، نہ ان میں کوئی قاتل تھا، نہ ڈاکو تھا، نہ چور تھا، نہ زانی تھا، نہ شرابی تھا، کوئی اس مجرم نہیں تھا صحابہ کرام میں سے۔
جرم صرف یہی تھا کہ اسلام لائے تھے. اور آج بھی جو کفر اور اسلام کی دشمنی ہے آپس میں، یہ دشمنی کفر اور اسلام کی ہے. یہ دہشت گردی وحشت گردی جو کچھ بھی ہے، یہ تو لفظی جنگ ہے. یہ لفظوں کی جنگ ہے. اصل حقیقت وہی ہے جو اس زمانے میں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کہ انہوں نے اپنا دین کیوں بدل لیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس کہتے ہیں کہ 7 آدمی تھے ابتدا میں ایمان لانے والے. 7 آدمی تھے، ان میں سے 5 آدمی جو تھے، 6 آدمی جو تھے، ان کو تو ان کے خاندان والوں کی پشت پناہی حاصل تھی. دو آدمیوں کو، ایک حضرت ابوبکر صدیق کو اور ایک خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2، باقی 5 آدمی. حضرت انس کہتے ہیں کہ ان 5 آدمیوں میں سے 4 آدمی جو تھے، انہوں نے تو وہ بات کہہ دی اپنی زبان سے اپنی جان بچانے کے لیے جو کفار کہتے تھے. حضرت عمار بن یاسر نے یہی بات کہی آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ مجھ سے تو بڑی غلطی ہو گئی، بڑا گناہ ہو گیا. پوچھا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ جو کافر مجھ سے کہلوانا چاہتے تھے، مجھ پہ اتنا ظلم کیا انہوں نے، مجھے اتنا انہوں نے تنگ کر لیا کہ میری زبان سے وہ بات نکل گئی. فرمایا تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے؟ حضرت عمار کہنے لگے یا رسول اللہ میرا دل تو مطمئن ہے ایمان پہ. فرمایا پھر آئندہ بھی ظلم سے بچنے کے لیے جو بات تمہیں کہیں وہ زبان سے نکال دیں. حضرت انس کہتے ہیں کہ یہ جو 4 آدمی تھے، انہوں نے تو ایسی بات زبان سے کہہ کے اپنی جانیں بچا لی. 2 آدمی جو تھے ان کو اپنے قبیلے کا تحفظ حاصل تھا. ابو طالب پناہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تحفظ حاصل تھا. حضرت ابوبکر کو بھی اپنے خاندان کی پناہ حاصل تھی، اگرچہ جب ایمان لائے تب تو مار کھائی، لیکن بعد میں پھر پناہ دینے والا خاندان تھا. باقی جو 4 آدمی تھے ان کی پناہ نہیں تھی، باہر سے آ کے آباد ہوئے تھے. لیکن کہتے ہیں حضرت انس کہتے ہیں کہ بلال جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے وہ بات بھی زبان سے نہ نکالی جو کافر کہنا چاہتے تھے، اور اپنی جان اور اپنا جسم جو ہے وہ کفار کے حوالے کر دیا، جو مرضی کرنا ہے کر لو. حضرت بلال نے وہ بات بھی زبان سے نہ نکالی، بلکہ اپنے آپ کو کافروں کے حوالے کر دیا کہ جو کرنا چاہتے ہو کر لو میرے ساتھ. اور حضرت انس کہتے ہیں کہ مارتے پیٹتے گھسیٹتے دھوپ میں ڈال دیتے اور کہتے کہ محمد کے دین کا انکار کرو، تب بھی حضرت بلال کی زبان سے یہی نکلتا احد احد احد، اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے، اسے نہیں چھوڑوں گا. یہ تھی وہ خوف کی کیفیت. اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ان لوگوں میں سے ہیں، سابقون الاولون میں سے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد اس طرح کیا کہ درختوں کے پتے کھا کے ہم نے جہاد کیا. کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں ہوتی تھی ہمیں. اور پھر یہی جو عمار بن یاسر ہیں، زبان سے بات نکال دی، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے حضرت عمار بن یاسر پہ اور ان کے والد پہ ظلم کر رہے تھے کافر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے بس تھے، چھڑا نہیں سکتے تھے کافروں سے. لیکن یہ بات ارشاد فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فاصبروا یا آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرو، ان موعدکم الجنہ، میں تم سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں. چھڑانا بس میں نہیں ہے. مجبور تھے، بے بس تھے، اپنے صحابہ کی مدد کرنا بھی چاہتے تھے لیکن کرنے پہ قادر نہیں تھے. البتہ جو بات بس میں تھی وہ فرمائی کہ میں تم سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں. اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو والدہ تھی ان کی، ابو جہل بدبخت نے نیزہ مار کے شہید کر دیا انہیں. یہ وہ لوگ تھے سابقون الاولون جن کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی. یہ تو مکی تھے سابقون الاولون. اور پھر انصار کی بھی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی کہ انصار میں سے، مدنی لوگوں میں سے وہ لوگ جو پہلے ایمان لے آئے، وہ کون تھے؟ 10 ہجری میں حج کے موقع پہ 6 آدمی جو خزرج کے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے،
اور ان کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بات رکھی، اور ان کو یہ بات فوری طور پہ کھٹک گئی کہ یہودی جو ہمیں بتاتے ہیں یا جو کہتے ہیں کہ ایک نبی آنے والا ہے، اس نبی کے ساتھ مل کے ہم تمہارے خلاف جنگ کریں گے اور تمہیں ختم کر ڈالیں گے، کہیں یہ نبی وہی نہ ہو اور اس پہ ایمان لانے میں یہودی ہم سے سبقت نہ لے جائیں۔ وہ 6 آدمی ایمان لے آئے، حالانکہ اس وقت ایمان لانے والی جو سوچ تھی وہ سوچ اور طرح کی تھی، وہ محض سبقت حاصل کرنے والی، کہیں وہ پہلے ایمان نہ لے آئے۔ لیکن پھر بعد میں جب وہ آدمی واپس چلے گئے، اگلے سال 11 ہجری میں 11 آدمی ہی آئے دوبارہ حج پہ، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ بیعت عقبہ کی، 11 آدمیوں نے۔ اور ان کی بیعت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو اپنا نمائندہ بنا کے مدینہ بھیجا دعوت کے لیے، اور 12 ہجری میں پھر اگلے سال حج کے موقع پہ 11 کی بجائے 73 آدمی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے کے لیے، اور وہ بڑا ہی ایک طرح سے خطرناک مرحلہ تھا 72 اور 73 آدمیوں کے لیے۔ 71 مرد تھے اور 2 میں عورتیں تھیں۔ بیعت کرنے سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیونکہ چچا تھے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، لیکن چچا تھے، اور اپنا جو ابو طالب کا جذبہ تھا کہ میرا بھتیجا ہے، میرے بھتیجے کو ہاتھ کوئی نہ لگائے، اس وقت حضرت عباس کا بھی نقطہ نظر یہی تھا، میرا بھتیجا ہے، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ خاندانی جو عصبیت تھی، قبائلی جو عصبیت تھی، اس کے تحت تحفظ دیا ابو طالب نے بھی، اور حضرت عباس نے بھی اس وقت جب بیعت عقبہ ہوئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مدینہ سے لوگ آئے تھے بیعت کرنے کے لیے، انہیں مخاطب کر کے یہ بات کہی کہ پوری طرح سوچ سمجھ لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اپنے مکہ میں اپنے خاندان میں ہیں، اور خاندان کا تحفظ حاصل ہے انہیں۔ ایسے نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس چلے جائیں، وہاں جا کے تم انہیں بے سہارا چھوڑ دو، کوئی ان کو پوچھنے والا نہ ہو۔ اگر لے جانا ہے تو یہ بات یاد رکھو کہ ساری دنیا کی تلواروں سے ٹکر لینی پڑے گی، جنگیں کرنی پڑیں گی، قتال کرنا پڑے گا۔ حضرت عباس نے جب یہ گفتگو کی تو مدنی لوگ جو تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ، ہم نے ان کی بات تو سن لی عباس کی، اب آپ جو بات ارشاد فرمانا چاہتے ہیں آپ ارشاد فرمائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت پیش کی انہیں، اور پھر یہ بتا دیا کہ دین اگر قبول کرو گے، میری بیعت کرو گے، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد تمہیں میرے ساتھ مل کے جنگیں کرنی پڑیں گی، قتال کرنا پڑے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے جو پہلے سردار ہیں اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو ان کے خلاف تمہیں تلواریں لے کے آنا پڑے گا، قتل کرنا بھی ہوگا اور قتل ہونا بھی ہوگا، دونوں باتیں ہیں۔ پھر اپنے مال دینے پڑے گے اس کام کے لیے، اور پھر عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا پڑے گا، اور پھر خاص طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس طرح تم اپنے بیوی بچوں کی جن چیزوں کے ساتھ حفاظت کرتے ہو، مطلب تھا تلواروں کے ساتھ، جس طرح تم اپنی جان کی، اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہو تلوار کے ساتھ، اسی طرح تمہیں میری بھی حفاظت کرنی پڑے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں ارشاد فرمائی تو مدنی لوگوں میں سے ہی سب سے پہلے حضرت عباس بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیعت کرنے سے پہلے اپنے لوگوں کو مخاطب کر کے یہ بات کہی کہ یہ بات دیکھ لو کہ تمہیں اپنے مال تباہ کرانے پڑیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اگر بیعت کرتے ہو تو، یہ بات ابھی سے جان لو، یہ گوارا ہے یا نہیں۔
پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو تم نے پہلے سے عہد معاہدے کر رکھے ہیں یہودیوں کے ساتھ، وہ عہد معاہدے تمہیں توڑنے پڑیں گے۔ تیسری بات یہ کہ تمہیں اپنے سرداروں کو یا تو اپنے ہاتھوں قتل کرنا ہوگا یا ان کے ہاتھوں خود قتل ہونا پڑے گا۔ باتیں بڑی واضح تھیں، دھوکہ نہیں دیا انہوں نے، اور یہی چیز تو صحابہ کرام کی عظمت کی دلیل ہے کہ جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ دی اس پہ اپنی جانیں دے دی، پھر اسے پیچھے نہیں ہٹے۔ مال تباہ اگر ہو گیا تو مال بھی تباہ کریں گے، اگر اپنے اشراف کو قتل کرنا پڑے گا، اپنے سرداروں کو قتل کرنا پڑا، ہم اپنے سرداروں کو بھی قتل کریں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے جس چیز سے ہم اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور واقعی انہوں نے کر کے دکھا دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، اور انصار کی ایک جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرانی یادیں تازہ کر کے رو رہے تھے، اور احساس تھا اس بات کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرانی باتیں یاد کر کے رو رہے تھے۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی رقت طاری ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درد کی وجہ سے اپنے سار مبارک پہ پٹی باندھی ہوئی تھی، لیکن اسی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد میں، ممبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، اور یہ خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ انصار جو ہیں یہ میرے قلب و جگر ہے۔ انصار جو ہیں یہ میرے قلب و جگر ہیں، جو وعدہ انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا بیعت کرتے ہوئے وہ وعدہ انہوں نے پورا کیا۔ ہاں البتہ میرا جو وعدہ ہے وہ باقی رہ گیا، جو میں نے وعدہ کیا تھا انہیں جنت دینے کا وہ وعدہ باقی ہے، لیکن جو وعدہ انہوں نے کیا تھا وہ وعدہ پورا کر دیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں قربان جاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ بالکل سچی تھی، بالکل درست تھی۔ کوئی دنیا کی طاقت اور دنیا کے لوگ اور کوئی شاعر اور کوئی بستی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا جب مدنی لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی۔ جان کو ہتھیلی پہ رکھنا تھا، جو اس وقت پناہ دینا جو تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گیا تو بعد میں ابو جہل نے اور دوسرے کافروں نے خط لکھا مدنی سرداروں کو کہ ہمارے مجرم لوگ جو ہیں وہ تمہارے پاس آگے ٹھہرے ہوئے ہیں، انہوں نے تمہارے پاس آگے پناہ لی ہے، یا تو ان کو نکالو اپنے ہاں سے یا ہم حملہ کر کے تمہاری عورتوں کو لونڈیاں بنا لیں گے، تمہارے بچوں کو غلام بنا لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ایسے نہیں فرمائی کہ جو مہاجرین ہیں مسکین بلا حساب کتاب جنت میں جائیں گے اور فرشتوں سے بھی افضل ہیں مہاجر۔ فرمایا قیامت کے دن جب جائیں گے مہاجرین جنت کے دروازے پہ تو خادم پوچھے گا مہاجرین سے کہ تمہارا حساب کتاب ہو گیا ہے، حساب کتاب دے آئے ہو؟ مہاجرین کہیں گے کہ ہماری تو تلواریں ہمارے کندھوں پہ تھی، اللہ کے دین کے لیے لڑتے رہے، جہاد کرتے رہے، اور لڑتے لڑتے ہماری موت آ گئی، حساب کس بات کا؟ ساری زندگی ہم نے کھپا دی غزوات میں، ساری زندگی جہاد میں لڑتے رہے، اللہ کے رسول کے ساتھ لڑائیاں کی، کندھوں پہ تلواریں تھیں ہمارے، اور اسی حالت میں ہمیں موت آ گئی، حساب کس بات کا مانگتے ہو؟ فرمایا کہ خازن جنت کا دروازہ کھول دے گا، اور 40 سال پہلے مہاجرین صحابہ کرام جو ہیں وہ دوسروں سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کی تعریف فرمائی ہے، اس لیے یہ بہت بڑا حق ہے صحابہ کرام نے دین کے لیے جتنی حضرت مقداد بن اسود ہی یہ کہتے ہیں کہ ان کے سامنے کسی آدمی نے یہ تمنا کی، مبارک دی حضرت مقداد کو، یار مقداد تم تو بڑے خوش نصیب ہو، مبارک ہو تمہیں، تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کی۔ حضرت مقداد جو تھے وہ غصے ہو گئے، ناراض ہو گئے،
کہنے لگے کہ اس بات کی تمنا نہ کرو کہ کاش تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پاتے. تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پاتے، تم معلوم نہیں تم کافروں کے کیمپ میں ہوتے یا مسلمانوں کے کیمپ میں ہوتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان لانا معمولی بات نہیں تھی، بڑا جان جوکھوں کا کام تھا. وہی ایمان لاتا تھا جس نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھی ہوئی تھی. فراد السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی وہ گروہ جس نے ایمان لانے میں سبقت حاصل کی. والذین اتبعوہم بإحسان، اور پھر وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی ان کی، جنہوں نے اتباع کی ان کی، کن کی اتباع کی؟ دو باتوں کا حکم جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بار بار قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. قرآن مجید میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو لوگ والذین اتبعوہم، صحابہ کرام کی پیروی کریں گے، جو لوگ صحابہ کرام کی پیروی کریں گے بے احسان، نیکی کے ساتھ، احسان کے ساتھ. رضی اللہ عنہم فرضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے. آگے فرمایا کہ ان کے لیے جنت بھی ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے بعد جو تیسری بات ہمیں قرآن سے ملتی ہے، حدیث سے ملتی ہے، یہ بات بالکل انہی مختلف الفاظ کے ساتھ اسی مفہوم میں حدیث میں بھی ملتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب کے 72 گروہ ہوئے، تمہارے 73 گروہ ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک گروہ جنت میں جائے گا. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سا گروہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ فرمایا کہ وہ گروہ وہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا، میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا. یہ بات ہمیں قرآن سے بھی ملتی ہے اور حدیث سے بھی ملتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، بار بار اس کا حکم دیا گیا. اور اگر ہم نے کسی انسان کو، کسی آدمی کی تقلید کرنی ہے، کسی آدمی کی پیروی کرنی ہے، کسی آدمی کو دیکھ کے ہم نے ایمان لانا ہے یا عمل کرنا ہے، تو وہ صرف صحابہ کرام ہیں. بڑا اچھا اصول اللہ نے دے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا. اگر احکام کا معاملہ ہے تو اللہ اور اللہ کا رسول، قرآن اور حدیث. اور اگر لوگوں کو دیکھ کے حضرت صاحب کیا کرتے ہیں، پیر صاحب کیا کرتے ہیں، عالم صاحب کیا کرتے ہیں، امام صاحب کیا کرتے ہیں، فلاں میرے ماں باپ کیا کرتے ہیں، فرمایا اگر بندوں کو دیکھنا ہے دین لانے کے لیے، دین سمجھنے کے لیے، تو تمہارے سامنے ایک جماعت موجود ہے، ان کی پیروی کرو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بڑی واضح ہیں، اور عقیدہ جو ہے بالکل اپنا بالکل سیدھا رکھنا چاہیے. ادھر ٹیڑھ میڑھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. باتیں قرآن کی بھی سیدھی ہیں اور باتیں حدیث کی بھی بالکل سیدھی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، خیر قرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ میرے زمانے کے، پھر اس کے بعد کے، پھر اس کے بعد کے. بہترین زمانہ تو کہہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تابعین کو بھی، تبع تابعین کو بھی، لیکن جنت کی ضمانت کس کے لیے ہے؟ قرآن میں اور حدیث میں جنت کی ضمانت کس کے لیے ہے؟ وہ صرف ایک ہی گروہ ہے جو صحابہ کرام کا گروہ ہے. اس لیے
جتنے بھی آج ہمارے لڑائیاں جھگڑے ہیں نا، مسائل ہیں، یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، معاملہ بڑا سیدھا ہے۔ ایک پوری صدی ہے صحابہ کرام کے زمانے کی، پوری صدی ہے۔ قرآن خوانی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، یہ بدعت ہے یا نہیں ہے، صحابہ کرام کے زمانے سے اس کے لیے رہنمائی لے لینی چاہیے۔ اگر صحابہ کرام نے کی ہے تو پھر جائز ہے، صحابہ نے نہیں کی تو نہیں کرنی چاہیے، پھر ناجائز ہے۔ اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، صحابہ کرام کا زمانہ دیکھ لیں، صحابہ کرام کے زمانے میں یہ چیز تھی تو ٹھیک ہے، نہیں تھی تو ٹھیک نہیں ہے۔ قول شریف نبی صحابہ کرام کے زمانے میں ہوتا تھا تو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر قول شریف نہیں ہوتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ بدعت ہے۔ معیار جب دے دیا، اللہ نے بھی دے دیا، رسول نے بھی دے دیا، اللہ نے بھی یہ بات فرمائی کہ جو لوگ پیروی کریں گے صحابہ کرام کی، اور اللہ کے رسول نے بھی یہ بات ارشاد فرما دی کہ کامیاب ہونے والا گروہ ہے، جنت میں جانے والا گروہ ہے جو میرے طریقے پہ اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد کوئی الجھن اور لڑائی جھگڑے والی بات رہ جاتی ہے؟ بات بڑی سیدھی سی ہے، میرا طریقہ صحابہ کا طریقہ، اور اللہ نے بھی فرما دیا کہ جو لوگ پیروی کریں گے صحابہ کرام کی، سابقون الاولون کی، ان سے بھی اللہ راضی ہو جائے گا، وہ اللہ سے راضی ہوں گے، ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ میلاد منانے کی، جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ویسے تانے دینے ہیں، برا بلا کہنا ہے، جو مرضی کہتے رہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہمارا تو دل مانتا نہیں کہ صحابہ کرام کے بعد کسی دوسرے کا نام لے کہ فلاں کی پیروی کرنی ہے، فلاں کے پیچھے چلنا ہے، دل مانتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ حکم نہیں ہے اس کا، اجازت نہیں ہے اس کی۔ جس کا حکم ہے، جس کی اجازت ہے، وہ ہے اللہ، اللہ کا رسول، اور دوسری جو ہے گروہ ہے وہ صحابہ کرام کا کہ ان کی پیروی بھی کرو، ان کی پیروی کرو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ اگر میلاد منایا صحابہ کرام نے تو ٹھیک ہے، جائز ہے، منانا چاہیے۔ اگر صحابہ کرام نے میلاد نہیں منایا تو اس کا مطلب یہ ہے یہ بدعت ہے۔ بعد میں پھر صحابہ کرام کا 100 سال ہے، 100 سال کے بعد اگر 101ویں سال میں بھی کوئی تابعی کرتا ہے یا کوئی بعد میں آنے والا کرتا ہے، نہیں مانیں گے ہم اس کو، نہیں دل کرتا ماننے کو، اس لیے کہ اجازت نہیں دی اللہ نے، اللہ کے رسول نے اجازت نہیں دی۔ اگر اللہ کے رسول اجازت دیتے کہ میرے بعد میں امام آنے والے ہیں، میرے بعد تابعی آنے والے ہیں، میرے بعد تبع تابعین آنے والے ہیں، ان کی پیروی بھی کر لینا، تو پھر ہم سر متھے پہ ان کی باتیں، ان کے معاملات بھی۔ لیکن جب اللہ اور اللہ کے رسول نے اجازت نہیں دی، جہاں تک اجازت دی ہے ہم پورے شرح صدر کے ساتھ انشاءاللہ اتباع کریں گے، پورے شرح صدر کے ساتھ بات مانیں گے، لیکن ثابت کر دیں کہ ہاں صحابہ کرام کے زمانے میں میلاد ہوتا تھا، یہ ثابت کر دیں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں قرآن شریف ہوتا تھا، 40واں ہوتا تھا، 10واں ہوتا تھا، 20واں ہوتا تھا، پوری طرح پورے شرح صدر کے ساتھ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ صحابہ کرام کے زمانے کی بعد کی باتیں جو ہیں اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے، نہ اللہ نے اجازت دی ہے، نہ رسول نے اجازت دی۔ معاملہ بڑا سیدھا سا ہے، نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ اس میں کنفیوژن ہے، علماء بھی ہیں، فضلاء بھی ہیں، ان کی جو دین کی خدمات ہیں انہیں تسلیم کرتے ہیں، وہ سر ماتھے پہ، اور اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے گی ان کی خدمات کی۔ لیکن جہاں تک اتباع کا تعلق ہے، بات ماننے کا تعلق ہے، عمل کرنے کا تعلق ہے، وہ صحابہ کرام کے آگے نہیں جائیں گے۔ اللہ کا رسول جو قرآن اور حدیث ہے، اور قرآن حدیث کے بعد اللہ کے رسول کی اور اللہ کی اجازت ہے کہ صحابہ کرام کی پیروی کرنا۔ فرمایا کہ جو لوگ پیروی کریں گے ان کی بے احسان، نیکی کے ساتھ، احسان کا لفظ جو ہے حسن سے نکلا ہے۔ حسن کا مطلب کیا ہے؟ خوبصورتی۔ عمل ایسا اس طریقے سے کرو،
اس میں خوبصورتی پیدا ہو جائے، اس میں حسن پیدا ہو جائے. نماز ہم جیسے گناہ گار بھی پڑھتے ہیں، ٹھوکریں لگا کے بھاگ جاتے ہیں مسجد سے، لیکن حکم تو یہ ہے کہ احسان حسن پیدا کرو، نماز میں خوبصورتی پیدا ہو جائے. ایسے نہ ہو جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ نماز کی چوری کرتے ہیں، جو رکوع پورا نہیں کرتے، جو سجدہ پورا نہیں کرتے، نماز کے چور ہیں وہ. ایسی نمازیں نہیں، بلکہ ایسی نمازیں ان میں خوبصورتی اور حسن پیدا ہو. انسان وقار کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ آئے، وضو کرے، مسجد میں داخل ہو، بھاگتے بھاگتے نہیں. پہلی صف میں جگہ ملے تو آرام سے پہلی صف میں جگہ لے، اور پھر نماز کا انتظار کرنا. فرمایا جب تک انتظار میں رہتا ہے اس کو نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے. امام کے ساتھ نماز پڑھے، اور نماز کے بعد جو مسنون اذکار ہیں، لڑائیاں جھگڑے، پتہ نہیں یہ ایسا ایک مزاج بن گیا ہے ہمارا، ہر بات پہ لڑائی جھگڑے، ہر بات پہ لڑائی جھگڑے، کہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں، دعا یہ کرنی چاہیے، وہ کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسنون اذکار بتائے ہیں، وہ دعائیں ہیں، وہ اور کیا ہے؟ مسنون اذکار جو بتائے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ دعائیں ہیں، اور کیا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے مانگے، ہاتھ اٹھائے بغیر مانگے، لیکن اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ نماز کے بعد 5 منٹ 10 منٹ بیٹھ کے مسنون اذکار کرنے چاہیے. پھر سنت جو ہے وہ ادا کرنی چاہیے، سنت مؤکدہ، اگر ممکن ہو تو غیر مؤکدہ بھی ادا کریں، بڑا اجر و ثواب ہے ان کا. پھر اطمینان سے اٹھ کے جائیں. حسن پیدا ہو اتباع میں بھی، صحابہ کرام کی اتباع کرو، اور اس طریقے سے کرو کہ تمہارے اعمال میں وہ حسن پیدا ہو جائے جو صحابہ کرام کے اعمال میں حسن تھا. غزوہ کے دوران، غزوہ میں سے واپس آتے ہوئے پڑاؤ کیا لشکر نے ایک جگہ پہ، صحابی نے نماز شروع کر لی. نماز شروع کی تو کافر نے تعاقب کیا، ایک تیر پھینکا اور حضرت بشر بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پہ لگا. نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے دوران ہی تیر نکال کے پھینک دیا، نماز نہیں توڑی. دوسرا تیر بھی آیا، وہ بھی لگا، وہ تیر بھی نکال کے پھینک دیا. باتیں ماننے کو دل ماننے کو کرتا نہیں ہے کہ ایسے ہو کہ تیر لگے، خون بہہ رہا ہو اور انسان نماز نہ توڑے. تیسرا تیر جب لگا تو زیادہ تکلیف ہوئی، تو اپنے ساتھی کو جگایا، حضرت عمار کو، کہنے لگے کہ مجھے تیر لگا ہے، خون بہہ رہا ہے، ذرا اس پہ پٹی باندھ دو. حضرت عمار کہنے لگے کہ تم نے مجھے پہلے تیر پہ کیوں نہیں بتایا، تمہیں تیسرا تیر آ کے لگا ہے، اب بتا رہے ہو. بشر بن عباس کہنے لگے کہ میں سورہ کہف تلاوت کر رہا تھا، اور مجھے سورہ کہف تلاوت کرنے میں اتنی لذت آ رہی تھی، اگر مجھے احساس ذمہ داری نہ ہوتا اپنے پیرے کا تو ابھی میں تمہیں نہ جگاتا. یہ ہے کہ جن لوگ، اور پھر جس طرح صحابہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہی بات ہے کہ صحابہ کرام کی جو اتنی تعریف فرمائی اللہ تعالیٰ نے، خاص طور پہ سابقون الاولون کی، ہمیں اپنا بھی حال دیکھنا چاہیے. ہماری نمازوں کا کیا حال ہے، صدقہ خیرات کا کیا حال ہے. اور پھر دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں تو یہ ہفتے میں ایک دن میں جو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے قرآن پڑھنے کے لیے یا قرآن سننے کے لیے، وہ نکالنا بڑا مشکل لگتا ہے. کتنے لوگ ہیں جی اقبال صاحب اپنا وقت تبدیل کر لیں، یہ وقت بڑا نیند والا ہوتا ہے، اٹھا نہیں جاتا. شرم آنی چاہیے، حیا کرنی چاہیے. صحابہ کرام نے کس طرح قربانیاں دیں، کس طرح دین کو پھیلایا. اگر صحابہ کرام یہ قربانیاں نہ دیتے، آج ہم بھی بتوں کی پوجا کر رہے ہوتے، پتھروں کے آگے اپنے سر ٹیک رہے ہوتے. یہ تو احسان صحابہ کرام کا ہے کہ انہوں نے اتنی قربانیاں دے کے دین کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیا. اور پھر حکم تو یہ ہے کہ جس طرح کے صحابہ کرام نے اچھے عمل کیے، حسن پیدا کیا اپنے اعمال میں، اتباع کرو صحابہ کرام کی، لیکن ویسا ہی حسن پیدا کرو اپنے اعمال میں جیسا حسن صحابہ کرام نے پیدا کیا تھا. فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کی رضا حاصل ہو جانی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، بڑا احسان ہے اللہ کا، بڑا فضل ہے اللہ کا.
جنت کی ساری نعمتیں حاصل کرنے کے بعد خود اللہ پوچھیں گے کیا تم اب راضی ہو گیا ہو، کیا خوش ہو جنت میں آنے کے بعد، کوئی اور چیز تو نہیں چاہیے؟ جنتی کہیں گے یا اللہ اتنا تو نے ہم پہ انعام کیا، اتنا فضل کیا، جہنم سے بچا لیا، ہمارے گناہ معاف کر دیے، جنت میں بھیج دیا، ہمیں جنت کی نعمتیں دے دیں، اب اور کیا چاہیے؟ اللہ فرمائیں گے کہ ایک اور نعمت بھی ہے جو ان سب نعمتوں سے بڑھ کے نعمت ہے۔ کون سی نعمت ہے وہ؟ اللہ کی رضا۔ فرمایا کہ آج کے بعد میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا، میری رضا تمہیں حاصل ہو گئی۔ اتنی بڑی نعمت ہے یہ۔ اور جس کو صحابہ کرام کے بارے میں تو یہ پکی بات اللہ نے فرما دی کہ یہ جو جنت میں تمہیں باقی اہل ایمان کو جنت میں ملنے والی نعمت ہے، صحابہ کرام کو دنیا میں نے دے دی۔ صحابہ کرام کو یہ نعمت اللہ نے دنیا میں دے دی۔ باقی اہل ایمان جتنے بھی ہیں، تابعی ہیں، تبع تابعی ہیں، علماء ہیں، امام ہیں، فضلاء ہیں، شہداء ہیں، ان کو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہوا یا ناراض ہوا۔ یہ تو ہماری حماقتیں اور بیوقوفیاں ہیں نا، جو بھی مرتا ہے جی شہید ہے، خواہ وہ دین کا مذاق اڑاتا رہا ہو زندگی میں، حدود کو ظالمانہ حدود کہتا رہا ہو، ساری زندگی نماز کے قریب نہ گیا ہو، کبھی قرآن کو ہاتھ نہ لگایا ہو، وہ بھی مر جائے تو شہید ہے۔ یہ تو قیامت کے دن اللہ ہی بتائے گا کہ کون شہید ہے۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، شہید کی فضیلت بتاتے ہوئے کہ شہید جو ہے قیامت کے دن تازہ خون کے ساتھ اٹھے گا اور کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی اس کے خون سے۔ اسی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ شہید کی یہ فضیلت ہے اور اللہ ہی جانتا ہے شہید کون ہے۔ شہید صرف وہ ہے جس کو اللہ کے رسول نے شہید کہا ہے، اس کے بعد کسی کا کوئی پتہ نہیں کون شہید ہے، کون ہلاک ہوا اور کون شہید ہوا۔ لیکن صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دنیا میں دے دی کہ میں تم سب سے راضی ہو گیا۔ اب یہ کہنا جو ہے یہ اس کے لیے تو بڑی جرت کی بات ہے، بڑی دلیری کی بات ہے کہ صرف 4 صحابہ ایمان پہ قائم رہے، باقی سارے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مرتد ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد۔ یہ تو کہنے کے لیے بڑی دلیری اور بڑی جرت چاہیے۔ قیامت کے دن کیا جواب دیں گے یہ لوگ جو صحابہ کرام؟ اور صحابہ کرام کے بارے میں دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان اختلاف پیدا ہوئے، لڑائیاں ہوئیں، جنگ بھی ہوئی، صحابہ کرام شہید بھی ہوئے، لیکن اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے کہ جب میرے صحابہ کرام کا ذکر ہو تو سکوت اختیار کرو۔ ہمیں اس بات کا حق نہیں ہے کہ ہم صحابہ کرام کی لڑائیوں میں بھی اس بات کا فیصلہ کریں کہ کون حق پہ تھا کون ناحق تھا۔ اس بات کا فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں ہے ہمیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ میرے بعد صحابہ کرام کے جو معاملات ہوں گے ان کا قتل ہونا جو ہے وہ ان کو کفایت کر جائے گا، ان کی شہادتیں جو ہیں ان کی جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوں گی ان کو ختم کر دیں گی۔ اس لیے جتنے بھی معاملات صحابہ کے درمیان آپس میں ہوئے، صحابہ کرام کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے استثناء حاصل ہے۔ ان کے معاملات پہ تم بحث نہیں کر سکتے، ان کے معاملات پہ تم تنقید نہیں، ان کی برا بھلا کہنا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ صحابہ کرام کے جو باہمی معاملات تھے، لڑائیاں تھیں، جنگیں تھیں، ان پہ تبصرہ کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ حرام ہے صحابہ کرام کے مشاجرات پہ بات کرنا۔ صحابہ کرام کے مشاجرات پہ گفتگو کرنا حرام ہے واعظ کے لیے، اس لیے کہ جب تم بات کرو گے صحابہ کرام کے مشاجرات پہ کسی کے دل میں صحابہ کرام کے بارے میں اچھی بات آئے گی، کسی کے دل میں بری بات آئے گی۔ اور کتابیں لکھی لوگوں نے جن میں صحابہ کرام کے بارے میں منفی باتیں ذہن میں آتی ہیں کہ اچھا صحابہ کرام بھی حکومت کے لیے یہ کچھ کرتے رہے، صحابہ کرام بھی آپس میں اس طرح لڑتے رہے،
یہ باتیں آتی ہیں ذہن میں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا کہ ان کے معاملات میں بات نہیں کرنی تم نے۔ صحابہ کرام کا نام تمہارے سامنے لیا جائے تو سکوت اختیار کرو، یہاں تک فرمایا کہ میری خاطر عزت کرو صحابہ کرام کی، اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی؟ میری خاطر صحابہ کرام کی عزت کرو، میری خاطر خاموش رہنا صحابہ کرام کے نام سن کے۔ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کس طرح قدر قربانیاں دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے اور خوف اتنا طاری تھا مدینہ کی ریاست پہ، مدینہ کے شہر پہ، کہ ہر وقت دھڑکا لگا رہتا تھا مسلمانوں کو کہ اچانک کوئی کافر یا مشرک آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ نہ کر دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کروٹ بدل رہے تھے، رات کو نیند نہیں آ رہی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ نے پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش کوئی اللہ کا نیک بندہ آ جا کے پہرا دیتا، میں آرام کی نیند سو لیتا۔ ہماری تو وہی پھر بات ہے کہ عقیدہ جو ہے وہ تو صاف، بالکل صاف ہو جاتا ہے قرآن پڑھنے سے، سیرت پڑھنے سے، صحابہ کرام کے حالات پڑھنے سے۔ آج اگر ہم اپنا عقیدہ یہ بنا لیں کہ مدینہ جا کے جھولی بھر کے لائیں گے، مدینے والا کسی کو واپس نہیں کرتا، کسی کو انکار نہیں کرتا، ہر ایک کو دیتا ہے، جو تمنا پوری کر لو، جس طرح لے لو، سب کچھ ملتا ہے وہاں سے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کاش کوئی صالح آدمی، کوئی نیک آدمی آ جا کے میرا پہرا دیتا تو میں آرام کی نیند سو لیتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ اسی دوران ہتھیاروں کی جھنکار کی آواز آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز میں پوچھا کون آ رہا ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں سعد بن ابی وقاص۔ فرمایا کیسے آئے ہو؟ حضرت سعد بن ابی وقاص نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کا پہرا دینے کے لیے آیا ہوں، آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کی پہرا دینے کے لیے آیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا خیر فرمائی ان کی، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام کی نیند سوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی صحابہ کرام کے بارے میں وہ بلا وجہ نہیں فرمائی۔ باقی صحابہ کرام کی قربانیاں ایسی ہیں کہ ہماری آنکھیں اور ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہر چیز جھک جانا چاہیے جب صحابہ کرام کے نام لیے جائیں، اور پھر صحابہ کرام کے ناموں کو زندہ رکھنا ہمارے اوپر حق ہے۔ آج تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، ٹیلی فون کر کر کے لوگ ایسے ایسے نام پوچھتے ہیں، وہ جی کوئی نواں نام رکھو، کوئی نیا نام، خواہ اس میں کیسا ہی گند ہو، غلاظت ہو۔ یہودیوں کے نام، عیسائیوں کے نام وہ پسند کرتے ہیں، جی نیا نام رکھنا ہے۔ صحابہ کرام اور صحابیات کے ناموں کو زندہ رکھنا ہمارے اوپر حق ہے۔ یہ اللہ جزائے خیر دے یہاں حکومت کو۔ آپ نے دیکھا کس طرح جو سڑکوں کے نام تک جو ہیں وہ صحابہ کرام کے ناموں پہ ہیں۔ یہ صحابہ کرام کے ناموں کو زندہ رکھنے کا طریقہ ہے، یہ واجب ہے ہمارے اوپر۔ اپنی اولادوں کے نام، اپنے دوتوں پوتوں کے نام جو ہیں صحابہ کرام اور صحابیات کے ناموں پہ رکھنے چاہیے، یہ حق ہے ہمارے اوپر۔ فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت تیار کی جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہی ہے عظیم کامیابی، یہی ہے عظیم کامیابی۔ صحابہ کرام جو ہے وہ تو اپنی قربانیاں دے کے اور اپنے ایمان کا ثبوت دے کے دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعد میں صحابہ کرام کی اتباع کرنے والوں کے لیے بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے گا جو صحابہ کرام کی اتباع کریں گے، اللہ ان کو بھی جنت میں بھیج دے گا جو صحابہ کرام کی اتباع کریں گے، اور جو صحابہ کرام کی اتباع کریں گے وہ فوز عظیم حاصل کریں گے، بہت بڑی کامیابی حاصل ہوگی ان کو جو صحابہ کرام کی اتباع کریں گے۔ جھگڑے کرنے کی، پریشان ہونے کی، الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی مسئلہ درپیش ہو، جو بھی بات سامنے آئے، جو بھی جھگڑے والی بات ہو، یہ دیکھ لیں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں یہ کام ہوا تھا یا نہیں ہوا۔
جو کام صحابہ کرام کے زمانے میں ہوا ہے اس کو پورا شرح صدر کے ساتھ کریں، اتباع کریں صحابہ کرام کی۔ جو کام صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں ہوا اس سے میلوں دور رہیں، 100 کوس دور رہیں اس میں۔ آگے فرمایا کہ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ، اب دیہاتیوں میں سے جو مدینے کے گرد و پیش میں رہنے والے ہیں، منافقون، ان میں بھی کچھ منافق ہیں، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، مدینہ والوں میں سے بھی کچھ منافق ہیں۔ پہلے جو منافق تھے وہ تھے بڑے بولے قسم کے، جن کا منافق باتوں باتوں میں ظاہر ہو گیا، ان کے کرتوتوں سے ظاہر ہو گیا۔ اب یہاں جو اللہ تعالیٰ جن منافقوں کا ذکر کر رہے ہیں وہ بڑے ایکسپرٹ قسم کے، بڑے ماہر منافق تھے، جنہوں نے اپنا نفاق ظاہر نہیں ہونے دیا، اللہ کے رسول کو بھی نہیں پتہ چلنے دیا۔ وہ منافق بھی تھے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ منافق ہے، حضرت حذیفہ کو بتایا بھی کہ یہ منافق تھے جو مجھے قتل کرنا چاہتے تھے۔ لیکن یہاں جن منافقوں کا ذکر ہو رہا ہے یہ وہ منافق ہیں جن کے بارے میں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ اتنے طاق منافق ہیں، اتنے پکے اور اتنے ماہر منافق ہیں، آپ کو بھی پتہ نہیں ان کا۔ فرمایا کہ مدینہ میں بھی کچھ منافق ایسے ہیں، اور تمہارے گرد و پیش جو دیہات ہیں ان دیہاتوں میں بھی کچھ ایسے منافق ہیں، مردوا علی النفاق، جو نفاق میں بڑے ماہر ہیں، بڑے طاق ہیں نفاق میں۔ لا تعلمہم، لا تعلمہم کیا معنی؟ یہ تو بڑی گستاخی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ فرما رہا ہے تجھے پتہ نہیں وہ کون ہے۔ ہمارا تو دعویٰ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کا علم غیب ہے، قدم قدم پہ۔ قرآن مجید میں تو قدم قدم پہ عقیدہ صاف کیا اللہ تعالیٰ نے، ساتھ ساتھ صاف کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا تعلمہم، تو نہیں جانتا ان کو، اور آگے فرمایا نحن نعلمہم، ہم جانتے ہیں۔ یہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے دن یہ سوال کریں گے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے کہ اے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں کو کہا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو؟ وہاں عیسیٰ علیہ السلام یہ بات کہیں گے تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، یا اللہ جو میرے دل میں ہے تو جانتا ہے میرے دل کی باتیں کیا ہیں، لیکن جو تیرے دل میں ہے میں نہیں جانتا تیرے دل میں کیا ہے۔ قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ نے باتیں واضح کی ہیں، عقیدہ صاف کیا ہے کہ یہ نہ سمجھ لینا، اور اگر معاذ اللہ یہ سمجھ لیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا تو اس سے بڑی توہین اور بڑی بے عزتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تو یہ فرمایا تجھے پتہ نہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہو، اس میں تو اللہ کی بھی گستاخی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی گستاخی ہے، اللہ کی بھی گستاخی ہے۔ اللہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اے محمد تمہیں نہیں پتا کہ ان میں سے منافق کون کون ہے مدینے میں اور دیہاتوں میں، ہمیں پتا ہے کون ہے۔ سنعذبہم مرتین، اللہ فرماتے ہیں اس طرح کے جو منافق ہیں جن کا تمہیں پتا نہیں ہمیں پتا ہے، ہم ان کو دوہرا عذاب دیں گے، یعنی دنیا میں۔ ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر یہ پلٹائے جائیں گے عذاب عظیم کی طرف۔ دنیا میں دوہرا عذاب منافقوں کے لیے کیا تھا؟ دنیا میں منافقوں کے لیے ایک عذاب تو یہ تھا کہ ہر وقت اس بات کا دھڑکا لگا رہتا تھا کہ ہمارا پول نہ کھل جائے، ہمارا نفاق جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظاہر نہ ہو جائے۔
ہر وقت اس بات کی فکر میں رہتے تھے کہیں کوئی آیت نازل نہ ہو جائے، کہیں اللہ آگاہ نہ کر دے کہ یہ بے ایمان ہے، یہ سچے مسلمان نہیں ہے، یہ منافق ہیں، یہ کھوٹے لوگ ہیں۔ ایک تو یہ تھا عذاب، اور دوسرا عذاب یہ تھا کہ ان کی دل کی تمنا تو یہ تھی کہ کہیں گردش زمانہ کا شکار ہوں مسلمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام دنیا سے مٹ جائے، لیکن ان کی آنکھوں کے سامنے جس چیز کو وہ مٹتا دیکھنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ اس کو پھل پھول پھلا رہا تھا، اللہ اس کو بڑھا رہا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو وسعت عطا فرما رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں بجائے اس کے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، ان کی آنکھیں جلتی رہتی ہیں، ان کے سینوں پہ سانپ لوٹتے رہتے کہ جس چیز کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں وہ ختم نہیں ہو رہا۔ وہی سانپ آج بھی کافروں اور مشرکوں کے سینوں پہ لوٹ رہے ہیں، ہم نے تباہ کر دیا فلاں ملک کو بھی، فلاں ملک کو بھی تباہ کر دیا، فلاں ملک میں خانہ جنگی پیدا کر دی، فلاں ملک کو ختم کر دیا۔ یہ مسلمان مرتے کیوں نہیں ہیں؟ ان بیوقوفوں کو یہ پتہ نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا انہ لا یفلح الکافرون، کافروں کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ اور اللہ کے رسول نے بھی فرما دیا تھا کہ میرا دین قیامت سے پہلے وہاں تک پہنچے گا جہاں تک سورج کی کرنیں پہنچتی ہیں، پوری دنیا میں پھیل کے رہے گا، پوری دنیا میں غالب آ کے رہے گا۔ ہاں جی، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں رہا کہ کیسے نکلا جائے افغانستان۔ اربوں نہیں خربوں ڈالر بھی لگا لیے، اسلحہ بھی پھونک دیا، بندے بھی مروا لیے، جتنے جتن ہو سکتے تھے وہ سارے کر لیے، نتیجہ کیا نکلا؟ ذلت اور رسوائی۔ جس چیز کو کافر مٹانا چاہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کو یہ سزا دنیا میں دوں گا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہی اس چیز کو میں وسعت عطا کروں گا، اس کو پھیلا دوں گا ساری دنیا میں۔ تمہارے اپنے گھروں میں تمہارے جو صدارتی ہیں، وزیر ہیں، گورنر ہیں، جو بڑے بڑے شہنشاہی خاندان ہیں، ان کے اپنے لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ فرمایا دنیا میں بھی تمہارے لیے عذاب، اور آخرت کا عذاب تو ہے ہی، عذاب عظیم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہیں عذاب عظیم فرمایا، کہیں عذاب علیم فرمایا۔ حالانکہ آگ جو ہے وہ بذات خود عذاب ہے، آگ بذات خود عذاب ہے، لیکن جس طرح جج لکھتا ہے کہ اس کو قید مشقت دی جائے، قید بھی کیا جائے، قید جو ہے بذات خود بھی سزا ہے، لیکن اس کے ساتھ اضافہ یہ ہے کہ اس سے مشقت بھی لی جائے، یہ دوہری سزا ہے۔ جہنم میں جانا جو ہے اور جہنم کو اوپر سے بند کر دیا جانا، جہنم میں اس طرح ٹھس دیا جانا کہ انسان جو ہے وہ حرکت تک نہ کر سکے، انسان کو اپنا ہاتھ تک دکھائی نہ دے سکے، اندھیرا بھی ہے، اور پھر چیخو پکار اتنی ہے کہ ایک دوسرے کی چیخو پکار اپنی آواز سنائی نہیں دیتی، اور پھر اوپر سے بند کر دیا جائے، ڈھانک دیا جائے۔ یہ تو بذات خود ایک بہت بڑا عذاب ہے، لیکن فرمایا کہ نہیں، یہ عذاب نہیں، بلکہ عذاب عظیم، عذاب علیم دیا جائے گا منافقوں کو، جنہوں نے بے وفائی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، دھوکہ دیا مسلمانوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ اور آج بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا وہ جرم تھا، اور آج وہی جرم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی نازیبہ کلمہ کہنا، وہی سزا ہے جو کافروں کو یا منافقوں کو نبی اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں دی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے۔ ان بدبختوں کی سزا بھی وہی ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بتا دی کہ منافقوں کو یہ سزا ملے گی۔ آگے فرمایا کہ وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور رحیم۔ یہ تو معاملہ ہو گیا منافقوں کا۔ اب غزوہ تبوک پہ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا 10 صحابہ ایسے تھے
جو بالکل سچے اور کھرے صحابی تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنے والے تھے، لیکن محض وقتی سستی کی وجہ سے، وقتی کمزوری کی وجہ سے غزوے میں شریک نہ ہو سکے۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ سب کچھ تیار تھا، گھوڑے بھی تیار تھے، اونٹ بھی تیار تھے، مال بھی تھا، زیادہ سفر بھی تھا، بس میں اسی انتظار میں رہا کہ کوئی بات نہیں، میں گھوڑا، تیز رفتار گھوڑا میرے پاس ہے، آج میں نکل کے کل لشکر سے پہنچ جاؤں گا۔ اگلا دن آیا، پھر وہی بات کہ کوئی بات نہیں، میں تیز رہو، گھوڑے پہ سوار ہو کے لشکر سے پہنچ جاؤں گا۔ اسی طرح گزرتے گزرتے وقت گزر گیا۔ باقی بھی صحابہ کرام ایسے تھے جن سے اسی طرح کی کوتاہی ہو گئی، اس کا بڑا سخت مواخذہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آگے جا کے، لیکن یہاں مجموعی طور پہ جو 10 صحابہ کرام تھے ان سب کا ذکر ہے۔ 7 صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے جا کے خود باندھ لیا، بجائے اس کے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے غزوہ تبوک سے، جو منافق تھے انہوں نے تو جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معذرتیں کرنی شروع کر دیں، بہانے بنانے شروع کر دیے، یہ مجبوری تھی، فلاں مجبوری تھی، فصل پکی ہوئی تھی، بچے تھے گھر میں، یہ ضرورت تھی، فلاں مجبوری تھی، وہ اپنی مجبوریاں ظاہر کیں۔ لیکن یہ جو 7 آدمی تھے، 7 صحابہ کرام، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے، بلکہ خود ہی دل میں احساس جرم تھا، اپنی غلطی کا احساس تھا، لہٰذا اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ جا کے باندھ لیا۔ یہ معاملہ تو 7 آدمیوں کا ہوا۔ باقی 3 آدمی اور تھے، انہوں نے اپنے آپ کو نہ تو ستون کے ساتھ باندھا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے سیدھا سیدھا اعتراف کر لیا کہ یا رسول اللہ بالکل کوئی عذر نہیں، محض کوتاہی تھی، محض غلطی تھی، محض اپنی کمزوری کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے۔ 3 آدمی یہ تھے اور 7 آدمی وہ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو ستونوں کے ساتھ باندھ لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان لوگوں نے اپنے لیے خود ہی ایک سزا تجویز کر لی ہے، اب میں بھی اللہ کے حکم کے بغیر ان کو نہیں کھول سکتا، اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر میں بھی نہیں کھولوں گا انہیں۔ اتھارٹی کون ہوئی؟ بات تو پھر وہیں آ جاتی ہے۔ اللہ کا رسول بھی بار 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 یہ تعلیم دے رہا ہے کہ میرے بس میں نہیں ہے، اب میرا آرڈر نہیں ہے، اللہ کا آرڈر ہوگا تو میں کھولوں گا، اللہ اجازت دے گا تو میں کھولوں گا۔ اور یہ 7 صحابہ کرام وہ تھے جن کی وفاداری جو تھی وہ پہلے سے ثابت تھی، معلوم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور حضرت ابو لبابہ تو وہ تھے جو غزوہ احزاب کے موقع پہ بھی ایسی بات پہلے بھی کر چکے تھے۔ بنو قریظہ نے ہتھیار ڈالنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھجوایا کہ ابو لبابہ کو آپ ہمارے پاس بھیج دیں، ہم مشورہ کرتے ہیں ابو لبابہ سے، مشورہ کرنے کے بعد ہم ہتھیار ڈالیں گے۔ چونکہ حضرت ابو لبابہ کے ساتھ حلیفانہ تعلقات تھے ان کے پرانے زمانے میں، اس لیے انہیں یہ خیال تھا کہ ابو لبابہ جو ہے وہ ہماری کچھ ہمدردی کریں گے اور ہمارا لحاظ کریں گے۔ حضرت ابو لبابہ گئے بنو قریظہ کے محلے میں اور بنو قریظہ نے مشورہ کیا۔ حضرت ابو لبابہ نے مشورہ تو یہی دیا کہ تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن نہیں کہ ہتھیار ڈال دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، لیکن ساتھ یہ بھی ان کو بتا دیا، وہ چیخنے لگے، رونے پیٹنے لگے، آہ گریا کرنے لگے۔ حضرت ابو لبابہ نے ساتھ انہیں یہ بھی بتا دیا کہ ہتھیار ڈالو گے تو اس کا نتیجہ بہرحال یہی ہے کہ قتل کیے جاؤ گے۔ یہ ایک ایسی بات تھی جس کا فوراً ہی حضرت ابو لبابہ کو احساس ہو گیا، یہ تو ایک جنگی راز تھا جو میں نے فاش کر دیا، جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ غزوہ احزاب کی بات ہے جو 7 ہجری میں ہوا، اور یہ 12 ہجری کی بات ہے، 4-5 سال پہلے کی بات تھی وہ۔
حضرت ابو لبابہ کو جب یہ احساس ہوا تو پھر وہی بات کی، مدینہ جا کے مسجد نبوی میں اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابو لبابہ میرے پاس آ جاتے اور مجھ سے درخواست کرتے استغفار کی، میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا، اللہ انہیں معاف کر دیتا، لیکن انہوں نے اپنے لیے خود ہی ایک تجویز کر لی بات، لہذا میں اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں کھولوں گا۔ اس میں بھی اللہ کی طرف سے جب اجازت آئی، توبہ قبول ہو گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو لبابہ کو کھول دیا جائے۔ ابو لبابہ کو کھولنے کے لیے صحابی گئے تو حضرت ابو لبابہ نے انکار کر دیا کہ نہیں میں تمہارے ہاتھوں نہیں کھولوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے کھولے مجھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آ کے حضرت ابو لبابہ کو کھولا۔ بالکل وہی معاملہ غزوہ تبوک کے موقع پہ بھی ہوا، 7 آدمی جو تھے انہوں نے باندھ لیا۔ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی جس میں توبہ کا ذکر تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا کہ یا رسول اللہ ہم تو محض اپنی کوتاہی کی وجہ سے، اپنی کمزوری کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے غزوہ میں۔ اللہ فرماتے ہیں خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال جو ہیں وہ ملے جلے ہیں، کچھ نیکیاں بھی ہیں کچھ غلطیاں بھی ہیں، نماز روزہ بھی ہے، صدقہ خیرات بھی ہے، ایمان کے لیے خلوص بھی ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ وفاداری بھی ہے، غزوے کے لیے تیاری بھی تھی، لیکن وقتی کمزوری جو ہے وہ غالب آ گئی، وقتی سستی غالب آ گئی اور غزوے میں شریک نہ ہو سکے، لہٰذا ان کے نیک اعمال کے ساتھ کچھ غلطیاں اور کوتاہیاں بھی مل گئی ان کی۔ لیکن اچھی بات کیا ہوئی؟ اچھی بات یہ ہوئی کہ انہوں نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے سچ بول دیا کہ یا رسول اللہ ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، ہماری غلطی ہے۔ فرمایا کہ عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، قریب ہے اللہ تعالیٰ نظر کرم فرما دے ان پہ، اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ یہاں پہ 2 باتیں ہیں، ایک بات تو یہ کہ قرآن مجید میں بار بار اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ یہی استعمال ہوا عَسَى اللہ، جس میں بظاہر یہ لگتا ہے کہ شاید اللہ نہ بھی کرے، شاید کی بات جو ہوئی کہ شاید اللہ معاف کر دے، ممکن ہے اللہ معاف کر دے انہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی جلیل ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں عصا کے لفظ سے یہ بات کہہ دیں، اچھا بھی ممکن ہے میں یہ کر دوں، تو اس کا مطلب یہ پکی بات ہو گئی ہے کہ اللہ ضرور کریں گے۔ اللہ کی عظمت اتنی ہے، اللہ کی جلالت اتنی ہے، اللہ کی ذات اتنی سبحان ہے، اللہ کی ذات اتنی بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جب یہ کہہ دے اچھا بھی ممکن ہے میں تمہیں معاف کر دوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے فرما دیا کہ پکی بات ہے معاف کر دوں گا تمہیں۔ یہ عصا تو ہمارے لیے ہے کہ ہم بے خوف نہ ہو جائیں، عصا ہمارے لیے ہے کہ اللہ سے توبہ کرنے کے بعد بے خوف نہ ہو جائیں، اللہ کا ڈر باقی رہے، اس لیے عصا فرمایا۔ لیکن اللہ کے لیے نہیں ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ معاذ اللہ نہ معاف کرے، اللہ کی طرف سے پکی بات ہے کہ اللہ معاف کر دیں گے۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ معافی کن کے لیے ہے؟ معافی ان کے لیے ہے جن کی غلطیوں کے ساتھ، جن کے گناہوں کے ساتھ کچھ نیکیاں بھی ہوں۔ معافی کن کے لیے ہے؟ جن کی غلطیوں کے ساتھ، گناہوں کے ساتھ کچھ نیکیاں بھی ہوں۔ اگر دامن بالکل ہی صاف ہے، پلے کچھ بھی نہ ہو، اور انسان جی اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اور یہ کوئی گل نہیں، ہر ویلے مولوی ڈراندے رہتے نے اللہ بڑا بخشنہار ہے، یہ اللہ سے مذاق ہے، ایسے اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ پکی بات ہے کہ ایسا گمان کرنا اور دلیر ہو جانا گناہوں پہ،
اور بے باک ہو جانا گناہوں پہ یہ کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے تجھے اللہ کریم کے بارے میں؟ اللہ پکڑے گا نہیں اور اللہ معافی کرتا چلا جائے گا۔ اللہ جو ہے انا من المجرمین منتقمون، انا من المجرمین منتقمون، مجرموں سے انتقام لینے کا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ جو گناہ کریں گے مجرم لوگ ہیں ان سے ہم انتقام لے کے رہیں گے۔ انتقام بھی لیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اس لیے توبہ کی توقع اس کو رکھنی چاہیے جس کے کچھ اعمال جو ہیں وہ ملے جلے ہیں، نیکیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں، توبہ ان کے لیے ہے۔ لیکن اگر موت سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں، گناہ ہی گناہ ہوں، تو باقی آیتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح کے بھی گناہ ہوں، جتنے بھی گناہ ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے توبہ کرنے میں۔ جیسا کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ۔ اللہ فرماتے ہیں توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو ساری زندگی گناہ کرتے رہیں اور جب موت سر پہ آ جائے تو اس وقت کہیں جی اب تو میں توبہ کرتا ہوں۔ اس وقت تو فرعون نے بھی کہہ دیا تھا کہ میں موسیٰ کے الہ پہ ایمان لاتا ہوں۔ مرتے وقت فرعون نے بھی کہہ دیا تھا کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ کے الہ پہ، لیکن موت کے وقت کا ایمان لانا اللہ کو قبول نہیں ہے۔ موت کے وقت توبہ کرنی توبہ قبول نہیں ہے۔ یہی بات اللہ نے فرمائی کہ لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، جو لوگ ساری زندگی برائیاں کرتے رہیں، گناہ کرتے رہیں، اور جب موت آ جائے تو پھر اس وقت کہیں انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں، فرمایا ان کے لیے توبہ نہیں ہے، توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ان کے لیے۔ اس لیے یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کا وعدہ پکا ہے، دوسری بات یہ کہ توبہ ان لوگوں کے لیے جن کے پلے کچھ ہو، جنہوں نے کچھ نہ کچھ بہرحال اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے کر رکھا ہے، بالکل خالی ہاتھ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم سنتے اور پڑھتے ہیں اس پہ عمل کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔